اختر مینگل صاحب تو ہتھیار ڈال چکے ہیں، اس کو اگر کوئی روک سکتا ہے تو وہ اسٹیٹ روک سکتی ہے۔ بڑی میں بگٹی صاحب کے اوپر ظاہر عرصہ دراز سے ہم تنقید ہی کرتے آئے ہیں، مشکل آپریشن ہے، گو کہ 4 جوان اس کے اندر شہید ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے، آپ کے اہل و عیال، رشتہ دار، دوست آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ کل بھی ہم نے بولان آپریشن پہ بات کی تھی کہ کس طرح دہشت گردوں نے ایک پیسنجر ٹرین کو یرغمال بنایا ہوا تھا اور پورا پاکستان اور پوری دنیا کا میڈیا اس کے اوپر بات کر رہا تھا۔ آپ کو بھی یقینی طور پہ تشویش تھی، مجھے بھی تشویش تھی، اور پھر جس جگہ یہ واقعہ پیش آیا مشکاف میں، جو کوئٹہ سے سبی کی طرف آتے ہوئے ٹنل نمبر 8 پہ یہ واقع ہے، پہاڑی سلسلہ ہے، موبائل نیٹ ورک وہاں کام نہیں کر رہا تھا اور انفارمیشن ظاہر ہے اس طریقے سے ٹائملی باہر نہیں آ رہی تھی، افواہیں بہت زیادہ تھیں، ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جھوٹ بہت زیادہ بولا جا رہا تھا، ہاسٹیجز کو لے کے غلط خبریں پھیلائی جا رہی تھیں، تو ایک بڑی مشکل صورتحال تھی اور ایک پریشان کن صورتحال تھی، اور میرا خیال ہے ہر پاکستانی اور ہر انسان اس کے اوپر بڑا پریشان تھا کہ یہ کیا صورتحال ہے اور یہ آگے جا کے کہاں اینڈ ہوگی۔ میں جہاں تک بلوچستان کو جانتا ہوں، بلوچستان کے حالات کو جانتا ہوں، تو مجھے یہ اندازہ ہے کہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ انسانیت کے دشمن ہیں، ان کا انسانیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ اتنے بروٹل ہیں کہ مجھے امید نہیں تھی کہ یہ ہاسٹیجز میں سے کسی ایک کو بھی بچایا جا سکے گا۔ گو کہ ہماری جو مسلح افواج ہیں، پروفیشنل فوج ہے، ہمیں ان کی قابلیت پہ، ان کے کردار پہ ہمیشہ سے یقین اور اعتماد رہا ہے، لیکن اس آپریشن کی کیونکہ نوعیت ایسی تھی کہ جس میں میری اپنی بھی یہ تھی کہ بہت مشکل ہوگا کہ ان ہاسٹیجز کو بچایا جا سکے ایسے حالات میں جب ٹرین کے اندر بھی سوسائڈر موجود تھے اور جو پہاڑوں پہ لے کے دہشت گرد کچھ مسافروں کو لے کے گئے ہوئے تھے، وہاں بھی انہوں نے مختلف ٹولیوں کے اندر بھی ٹیررسٹ، ان کے جو عسکریت پسند تھے، ان کو جیکٹس پہنا کے ان کو بھی وہاں بٹھایا ہوا تھا تاکہ جب بھی فورسز ایکشن کریں تو یہ امیڈیٹلی خود کو اڑائیں، اور وہاں جتنے موجود لوگ ہیں ان کو یہ بیسیکلی مارنا چاہتے تھے۔ لیکن یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ترین آپریشن تھا، لیکن ہم یہ دیکھا کہ پاک فوج نے بڑے بہتر حکمت عملی کے ساتھ اور پاک فضائیہ نے بڑی بہتر حکمت عملی کے ساتھ جو ان کے وہ جو سوسائڈرز جو عوام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، جو ہاسٹیجز کو ڈال بنا رہے تھے، جو خواتین اور بچوں کو ڈال بنا رہے تھے، ان کو نیوٹرلائز کیا، اور اس کے بعد انہوں نے انہیں آج کامیابی کے ساتھ بازیاب بھی کروا لیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ظاہر ہے اتنا بڑا ایک مشکل آپریشن تھا، اور آپریشن سے پہلے ہی دہشت گرد کئی لوگوں کو شہید کر چکے ہوئے تھے۔ وہ ایک نمبر ہے جو ظاہر سامنے آ رہا ہے، ایگزیکٹ اعداد و شمار کیا ہیں وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی آج کامران شاہ صاحب کے انٹرویو پروگرام میں بات کی، اس پورے معاملے کو لے کے تفصیل سے بات کی، تو ایگزیکٹ نمبر یہی ہے، اس سے کم ہے، اس سے زیادہ یہ ایک الگ بات ہوگی، لیکن یہ ایک کریڈٹ فورسز کو جاتا ہے کہ اتنے مشکل ترین ایریے میں اس طریقے سے آپریشن کرنا اور اتنا جلدی اس کو کلیئر کرنا، کیونکہ ہم جو میڈیا دیکھ رہے تھے، انڈین میڈیا دیکھ رہے تھے، بی ایل اے بیسیکلی یہ چاہتا تھا کہ اس کو بہت زیادہ پرولونگ کیا جائے۔ بی ایل اے کی 2 ایکسپیکٹیشنز تھی۔ بی ایل اے ایک تو یہ سمجھتا تھا کہ فوج ایک دم سے آپریشن کے آپشن پہ نہیں آئے گی، کیونکہ نہتے لوگ ہاسٹیجز ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، تو لازماً گورنمنٹ کہے گی کہ جی بیک ڈور چینل ایکٹیویٹ کریں اور ان کے ساتھ کوئی بات کریں اور ان کے 10 لوگ چھوڑ دیں اور اپنے لوگوں کو رہا کروائیں۔ وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ دوسرا، ان کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ ظاہرہ بہت مشکل ٹیرین ہے، پہاڑی علاقہ بھی ہے، اور ایک امیڈیٹلی جو کوئک ظاہر آپریشن لانچ ہوگا تو ہم اس کو بہت زیادہ پرولونگ کریں گے اور انٹرنیشنل میڈیا ہمارے اوپر یہ ڈیبیٹ رہے گی، اور اس دوران ان کے جو بھی آبجیکٹیوز ہیں وہ پروموٹ ہوتے رہیں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج کی جو لیڈرشپ ہے اس نے بڑی کمال حکمت عملی کے ساتھ آپریشن اتنا سوئفٹ ڈیزائن کیا اور ایسی پروفیشنل انداز میں ڈیزائن کیا کہ وہ دونوں جو عزائم تھے، نہ تو ٹیررسٹ کے ساتھ کوئی بیک ڈور بات ہوئی، نہ انہیں کوئی ریلیف مل سکا، اور دوسرا وہ جو ڈیمیج چاہتے تھے، جس لیول کا وہ ڈیمیج چاہتے تھے، الحمدللہ وہ ٹیررسٹ ڈیمیج نہیں کر پائے، اور سیکورٹی فورسز نے ٹائملی اس پوری کارروائی کو بچا لیا۔ لیکن کل کے بھی ویلاگ میں نے یہ بات کی تھی، میں آج دوبارہ کہوں گا کہ یہ جو نانی مند، یہ جو پیر غائب کا علاقہ ہے، اس کے پیچھے کے جو پہاڑی علاقے ہیں، یہاں ان کی موومنٹ بارہا ماضی میں بھی دیکھی جاتی رہی ہے، اور یہ دہشت گرد جو لگ بھگ 100 کے قریب اس عملے کے اندر شامل تھے، جن میں سے 35 کے قریب یا 40 کے قریب، یا ڈی جی آئی ایس پی آر نے جیسے بتایا 33 کے قریب یہ تو مارے گئے ہیں، لیکن اٹ مینس کہ یہ 65-70 لوگ ابھی بھی اسی پہاڑی سلسلے میں کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ تو وقت کی ضرورت ہے کہ ان کے خلاف یہ آپریشن روکا نہ جائے، بلکہ اس کو سپیڈ اپ کیا جائے، ان کا پیچھا کیا جائے،
اور آج بلوچستان اسمبلی میں بگٹی صاحب کی جو تقریر ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی، بڑی میں بگٹی صاحب کے اوپر ظاہر عرصہ دراز سے ہم تنقید ہی کرتے آئے ہیں، لیکن ان کی باتوں میں اگر ان نکات کا جائزہ لیا جائے تو کچھ باتیں بڑی ویلڈ بھی ہیں۔ وہ اس حد تک باتیں ٹھیک ہیں کہ بھائی یہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں، ان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، وہ تو کوئی پوچھے۔ ان کے آبجیکٹیوز بڑے سیدھے ہیں، یہ کہتے ہیں جی بلوچستان ڈیولپمنٹ نہ کرے، بلوچستان میں جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں وہ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ نہتے پیسنجرز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ بلوچ روایات کو سر عام ان کا قتل عام کر رہے ہیں، ایک تاریخی روایات گولڈن جو بلوچستان کی ہسٹری ہے اس کو مسخ کر رہے ہیں، بلوچیت کو داغ داغ تار تار کر رہے ہیں۔ تو بگٹی صاحب کی یہاں تک یہ چیزوں سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں، لیکن اگر یہ کہ یہ سارا ملبہ شرپسندوں دہشت گردوں پہ ڈال کے حکومت کہے گی جی ہم تو بری ذمہ ہیں، ہمارے پلے تو ہم پہ تو انگلی ہی نہ اٹھے، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ یوتھ انگیجمنٹ نہیں ہو رہی۔ یوتھ کو بی وائی سی اور مہارنگ جو نیریٹو بیچ رہی ہیں، یوتھ وہ نیریٹو بائی کر رہا ہے، اور یوتھ اس نیریٹو کی آڑ میں ان دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے۔ اس کو اگر کوئی روک سکتا ہے تو وہ اسٹیٹ روک سکتی ہے۔ اس کے لیے اسٹیٹ کو ایفیکٹیولی یوتھ انگیجمنٹ کیمپین پہ جانا ہوگا، یوتھ کو امیڈیٹلی انگیج کرنا ہوگا، ان کے روزگار کے مواقع، ان کے فیوچر کی بہتر فیوچر کے لیے تگ و دو کرنا، پالیسیز بنانا، ان کو ڈور سٹیپ پہ وہ فیسلٹیز دینا جس کی تاکہ انہیں کوئی اور ایکسپلائٹ نہ کر سکے۔ تو یہ بیسیکلی آج کا یہ جو کنکلوڈ ہوا ہے پورا آپریشن، یہ ایک مشکل ترین آپریشن تھا۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز، پاک فوج، ان کی ایس ایس جی، ایف سی بلوچستان یقینی طور پہ سب کے سب خراج تحسین کے لائق ہیں۔ مشکل آپریشن ہے، گو کہ 4 جوان اس کے اندر شہید ہوئے، وہ بھی ڈی جی ایس پی آر نے بتایا کہ 3 ایف سی کے جوان چیک پوسٹ پہ حملے کے نتیجے میں شہید ہوئے تھے، اور 1 جوان جو ہے وہ اس میں شہید ہوا۔ تو یہ بہرحال ایک بہت سکسیسفل آپریشن ہے، لیکن اس کو جو کنٹینیوٹی ہے، میں اگین یہ کہوں گا ذمہ داروں سے، اسٹیک ہولڈر سے، اگر کوئی بھی میری بات سن رہا ہے، یہ کنٹینیوٹی آپ کو رکھنی پڑے گی۔ اس میں آپ کو فزیکل ڈومین میں اسٹیٹ کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، یوتھ امپاورمنٹ پہ کام کرنا پڑے گا، پروگریسو یوتھ کو اوپر لے کے آنا پڑے گا، یہ تب جا کے چیزیں بہتر ہوں گی۔ اختر مینگل صاحب تو ہتھیار ڈال چکے ہیں، خیر بخش مری یا وہ تو اب دنیا میں نہیں ہے، ان کے بیٹوں نے تو اب بلوچستان کو ٹھیک نہیں کرنا، نہ ہی اب کوئی اور ایسا وہاں آپ کے پاس کوئی ایسا اسٹیچر والا کوئی سردار نواب ہے جو جس کے ایک کہنے کے اوپر چیزیں ٹھیک ہو جائیں، ایسا وہاں کوئی نہیں ہے۔ اب یہی یوتھ ہے، عام نوجوان ہے، اسی کو کھڑا ہونا ہوگا، یہی بلوچستان کے لیے فکر مند بھی ہے، اور یہی بلوچستان کو اس پیس پہ لے کے جائے گا جہاں اس کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ اہم ترین ڈیولپمنٹ تھی، تاکہ یہ پورا ایک آپریشن سنیریو کیسے کامیاب ہوا یہ میں نے آپ کو بتایا، یہ چند امپورٹنٹ چیزیں تھیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ میں نے ایک ایکسکلوسیو پوڈ کاسٹ بھی اس کے اوپر کیا ہے، بلوچستان کے جو اس علاقے کے رہنے والے، بولان کے رہنے والے ایک یوتھ لیڈر ہیں، ان کے ساتھ، وہ بھی آپ کل میرے پیج پہ دیکھ سکیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔